بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 9 مئی کا جو سانحہ ہوا تھا اس کو کم و بیش 1.5 ماہ ہونے کا۔ آج 1.5 ماہ کے بعد فوج کے ترجمان اور ISPR کے سربراہ میجر جنرل احمد شریف نے ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اب تک اس سانحے کے بارے میں کی جانے والی تحقیقات اور کارروائی سے پردہ اٹھایا۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، آپ سے میری استدعا ہے جو ہمیشہ کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، 9 مئی کے سانحے کے بعد عام تاثر یہ تھا شاید فوج کے غم و غصہ میں کمی آ گئی ہے اور کہیں معافی تلافی کی بات چل رہی ہے، لیکن جنرل احمد شریف کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس سے بہت سی باتوں سے پردہ اٹھا دیا گیا۔ آج تمام شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ 3 میجر جنرل، 17 بریگیڈیئروں سمیت 15 افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے۔ اس کی تفصیلات انہوں نے نہیں بتائی، ان کے خلاف کیا تعدیبی کارروائی ہوگی، لیکن انہوں نے ایک بات بڑی کلیئر کی، ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 فوجی افسروں کو برطرف کیے جا چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جناح ہاؤس پر ہونے والے حملے میں انہوں نے کوتاہی کی ہے، اور وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل جو کہ کور کمانڈر ہوتا ہے اس کی حیثیت اور اس کے مرتبے کے منافی وہاں اس کا طرز عمل تھا، تو ان کو برطرف کر دیا گیا۔ اسی طرح 102 کا افراد کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ کارروائی کی جا رہی ہے، اور فوجی تنصیبات کی حفاظت مناسب طریقے سے نہ کرنے والوں کی بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جنرل شریف نے بڑا واضح کر دیا کہ ایک 4 اسٹار جنرل کی نواسی، انہوں نے نام تو نہیں لیا، 4 جنرل جو تھے وہ مرحوم آصف جنجوعہ تھے، اس ملک کی فوج کے سربراہ تھے، ان کی نواسی داماد کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی بیوی بھی اسامی عمل سے گزر رہی ہے۔ بہت واضح طور پر فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے پیچھے ایک سازش تھی۔ اب لوگ جو PTI کے اس حملے کے تحفظ میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ فوج نے روکا کیوں نہیں، 200 مقامات پر حملہ ہوا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ حملہ کرنے آ رہے ہیں انہیں فوج اپنی گولیوں سے بھون دیتی، تو یہ ایک بیانیہ ہوتا کہ پاکستان میں فوج نے قتل عام کر دیا، لیکن مناسب حد تک حفاظت نہ کرنے پر افسران کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں تو ایک بحث چل رہی ہے کہ فوجی عدالتوں کا مقدمہ نہیں ہونے چاہیے، کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ جب آپ فوجی تنصیبات پر حملہ کریں تو پھر آپ کو حوالے کر دیا جائے ان سول عدالتوں کے جو آپ کو ضمانتیں دینے کے لیے کھڑی ہیں،
جو ہاتھ پھیلائے کھڑی ہیں اور آواز دے رہے ہیں کہ جناب جن لوگوں نے حملے کیے ہیں فوجی تنصیبات پر، ہم ان کی ضمانت دینے کے اختیار کریں. نہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا 9 مئی. اس روز جن لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں وہ کسی معافی کے مستحق نہیں. ان کی سزائیں وہ دینی چاہیے جو قانون جس بات کی آپ کو اجازت ہے. ان کی سزائیں عمر قید ہیں تب بھی، اور جس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ اس نے سنگین ترین جرم کیا تو وہ سزائے موت بھی اسے مل سکتی ہے، تاکہ آئندہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کو جرأت نہ ہو کہ فوجی تنصیبات پر حملہ ہو. بڑے بڑے لوگ یہاں دیکھیں ہم نے روزانہ لیکچر دیتے ہیں، اور کئی ریٹائرڈ جرنیل، ان کو تو شرم نہیں آتی کہ جب عمران خان کی کس طرح حمایت وہ کرتے ہیں کہ وہ ایک اس ادارے پر حملہ کروا رہے ہیں جس ادارے نے ان کو عزت دی، جس ادارے کی انہوں نے سروس کی اور بڑے مقام تک پہنچایا. اور پھر جو وہ لوگ سفارشیں کرواتے ہیں کہ فلاں کو چھوڑ دیا جائے. کوئی نواز شریف کے پاس پہنچتا ہے، کوئی شہباز شریف کے پاس پہنچتا ہے، کوئی نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ رہے ہیں. فوج نے اپنی لائن آف ایکشن کلیئر کر دی ہے. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کو معاف بھی نہیں کیا جائے گا. اور وہ لوگ تمام لوگ انڈر ٹرائل ہوں گے جنہوں نے ایک پتھر بھی آرمی تنصیبات پر پھینکا ہے. کجائے اس کے کسی نے آرمی GHQ کے سامنے آرمی کے نشان کو اپنے پاؤں تلے روندا، رین سیک کر دیا انہوں نے جناب، تباہ و برباد کر دیا جناح ہاؤس. انہوں نے شہداء کی جنہوں نے یادگاریں تباہ کر کے ان کو نقصان پہنچا کر شہداء کے خاندانوں کو تکلیف پہنچائی. چاگی کے پہاڑ کے ماڈل کو تباہ کر دیا. خان صاحب آپ کے تو لوگوں نے قیامت برپا کر دی. کیا اسی دن کے لیے لوگ آپ کو اقتدار میں لائے تھے؟ کاش کہ آپ سوچتے کس ادارے کے ساتھ آپ جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اور کس ادارے کی اینٹ سینٹ بجا رہے ہیں. یہ ایک ایسا لمحہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے جس طرح تحمل کا مظاہرہ کر کے اب ان کو ایسی جگہ پر کھڑا کر دیا ہے کہ ساری قوم کے سامنے ان کے اعمال سامنے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو فوجی عدالت کے اندر ہونے والی کارروائی یا تو اس کی ویڈیو ریلیز کرنی چاہیے، یا پھر یہ کہ لوگ جو کم از کم انڈیپینڈنٹ پریس سے لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کو اس کی سماعت میں موجود ہونا چاہیے، تاکہ وہ دیکھ سکیں یہ خود کس طرح اعتراف کر رہے ہیں. جب ان کی تصویریں دکھائی جائیں گی، جب ان کی ویڈیو دکھائی جائیں گی نعرے لگاتے ہوئے فوج کے خلاف، تو پھر ان کے اطرافی بیانات بھی ان کے سامنے آئیں گے. سب کچھ منظر عام پر آ جائے گا. کسی قسم کی رعایت کے یہ لوگ مستحق نہیں ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب، آپ اس ملک کی فوج کے سربراہ ہیں، آپ کے ذمہ ہے پاکستان کی مسلح افواج کی عزت اور وقار کی حفاظت کرنا. میں فوج کے سیاسی کردار کا کبھی حامی نہیں رہا، لیکن کسی کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ فوج کی عزت و وقار پر حملہ کرے. میں ایک بار پھر اس بارے میں دو ٹوک الفاظ میں کہوں گا کہ جنرل عاصم منیر کسی سے کوئی رعایت نہ کرے. جس نے میری پاک فوج کی تنصیبات پر حملہ کیا ہے اسے نہ صرف کیفر کردار پر پہنچائے بلکہ ایک مثال بنا دیں، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتا کر جائے کہ کبھی فوج کی تنصیبات پر حملہ نہیں کرنا. شکریہ.